اگلی روایت ہے سعید الخدری کی، ابو سعید الخدری کی، اور یہ واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ عرب کے کسی علاقے سے گزرے اور کسی شخص کو وہاں کسی بچھو نے غالباً کاٹ لیا، تو اس نے کہا کہ تم میں سے بھئی کوئی دم کرنے والا ہے، تو صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، اور پھر اب ان کے ذہن میں تھا، اور اس نے جو ہے وہ بطور انعام کے ان کو بکریاں دی. تو اب انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَنْ أَخَذَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَخَذْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍ خُذُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ. اچھا میرا حصہ بھی رکھنا. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے، اس سے شفا ملتی ہے، اس لیے اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے. دوسرا اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ اگر دم کر کے پھونکنے سے علاج کی مد میں، علاج کے پہلو سے آدمی اس کی اجرت لے تو اس کے کیا حکم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں لوگ دم درود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور وہ غلط کلمات بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی اجرت لے لیتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوا، تو تم نے تو ایک صحیح کلام پڑھ کے اس کو شفا دی ہے، اس کی اگر اجرت اس نے دی ہے یا اس کا ہدیہ دی ہے تو یہ بالکل جائز ہے. اور مزید اطمینان کے لیے کہا کہ وہ جو بکریاں اس نے دی ہیں وہ بالکل حلال ہے، اس میں مجھے بھی حصہ دو. بالکل صحیح، تاکہ ان کو تسلی ہو سکے. صحیح. قیس بن ابی حازم ہے، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رقیت فلانا کانت بہ ریح فبرا واللہ ان رقیت الا بالقرآن. یہ میرے خیال سے وہی واقعہ ہے، شاید رپورٹ دوسرے طریقے سے ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہی، ہو سکتا ہے کوئی اور واقعہ، مختلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہی کہ فامر لی بقطیع من الغنم افآخذہ، انہوں نے پوچھا کہ میں وہ لے لوں، تو آپ نے فرمایا کہ لے سکتے، لقد اخذت برقیۃ حق، تم لے سکتے ہو. بالکل.